دنیا بھر کے تمام علوم قرآن میں موجود ہیں. یہ میں نہیں کہتا، خود قرآن اس بات کا اعلان کرتا ہے. نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء. اے محبوب، ہم نے آپ پر ایک ایسی کتاب نازل فرمائی جو ہر چیز کا روشن بیان ہے. ما فرطنا فی القرآن من شیء. ہم نے قرآن میں کوئی چیز چھوڑی ہی نہیں ہے، ہر چیز کو بیان کر دیا ہے. قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے. دنیا میں آج جس قدر علوم رائج ہے، قرآن میں آپ اسے دیکھ لیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے لو داع لی، فرماتے ہیں کہ اگر میرے اونٹ کے پیر کی رسی بھی گم ہو جائے، اونٹ کے پیر کی رسی گم ہو جائے، میں ادھر ادھر نہیں تلاش کروں گا، میں یہاں وہاں نہیں ڈھونڈوں گا، اس کے پاس اس کے پاس جا کر کے میں نہیں پوچھوں گا کہ میری رسی دیکھا ہے کیا. لوجدتہ فی کتاب اللہ تعالی، میں اللہ کی کتاب سے اسے تلاش کر لوں گا، میں اللہ کی کتاب سے اسے تلاش کر لوں گا. سبحان اللہ. حضرت عبداللہ ابن عباس کا یہ شعر ہے، جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجال. قرآن میں تمام علوم موجود ہیں، تمام علوم کا ایک خزانہ ہے، ایک ایسا سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں ہے. تمام علوم اللہ نے قرآن میں ودیت فرمائے ہیں، لیکن انسانوں کی عقلیں اس کے سمجھنے سے قاصر ہے، اس کے سمجھنے سے قاصر ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ اکرام کو، اپنے ان عاشقوں کو صرف قرآن ہی کی صرف تعلیم دی تھی. آج دنیا کی کوئی ڈگری حاصل کرنا پڑتی ہے، آپ کو وکیل بننا ہے، پروفیسر بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، دنیا کا کوئی بھی عہدہ حاصل کرنا ہے تو اس کو آپ سالوں پڑھائی کرنا پڑتی ہے. سینکڑوں کتابوں کا آپ کو مطالعہ کرنا پڑتا ہے. سینکڑوں اساتذہ اکرام کے سامنے آپ کو زانوئے ادب طے کرنا پڑتا ہے، تب جا کر کے آپ کی ڈگری کمپلیٹ ہوتی ہے، تب آپ کو جو ہے سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے کہ آپ وکیل بن گئے، آپ پروفیسر بن گئے، آپ فلاں بن گئے، یہ بن گئے، وہ بن گئے. آج حافظ مولانا بننے کے لیے بھی 9 سال کا مکمل کورس کرنا پڑتا ہے، سینکڑوں کتابیں پڑھنی پڑتی ہے، تب جا کر کے ایک عالم بنتا ہے. 15 سال کا کورس کرنے کے بعد مفتی کورس مکمل ہوتا ہے، تب جا کر سرٹیفکیٹ دی جاتی ہے. اور 1-2 کتابیں نہیں پڑھنی پڑتی ہے، سینکڑوں کتابیں پڑھنا پڑتی ہے. سینکڑوں کتابیں پڑھنے کے بعد تب جا کر کے ایک ڈگری کے ہم مستحق ہوتے ہیں. لیکن اس دھرتی پر ایک مدرسہ ایسے بھی قائم ہوا ہے جس کی چھت آسمان، زمین جس کا بستر تھا، اور پڑھانے والا ایک استاد معلم کائنات محمد الرسول اللہ پڑھانے والے، اور پڑھائی جانے والی صرف ایک ہی کتاب قرآن، پڑھائی جانے والی صرف ایک کتاب قرآن، اور پڑھنے والے ابو بکر و عمر و عثمان اور دیگر صحابہ. جس اسکول میں عمر کی بھی کوئی قید نہیں، جہاں 70-80 سال کے بوڑھے تھے وہاں 9-9 10-10 سال کے بچے بھی شریک ہیں، کوئی قید نہیں. جہاں مرد موجود تھے وہاں خواتین اسلام بھی بیٹھے ہوئے ہیں، معلم کائنات قرآن کا درس دے رہے ہیں. اس میں بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، خواتین مرد بھی ہیں، سب بیٹھے ہوئے ہیں. پڑھائی جانے والی ایک کتاب ہے قرآن مجید. اور جب دنیا کے امتحان گاہ میں ان طلباء کا امتحان لیا گیا، ان طلباء کا امتحان لیا جو صرف ایک استاد سے پڑھا اور صرف ایک کتاب پڑھی قرآن مجید، اور اس میں ایسے ایسے ماہرین اس تجارت، ماہرین سیاست، ماہرین حکمت، ایسے ایسے ماہرین نکلے جو ایک کتاب پڑھ کر
دنیا ویسے ماہر اقتصادیات، ماہر تجارت پیش کرنے سے آج دنیا کی تمام یونیورسٹیاں عاجز ہیں. کیا دنیا حضرت علی جیسا وکیل دے سکتی ہے؟ جج دے سکتی ہے جو صرف ایک قرآن پڑھ کر کے ایسا وکیل بنا قیامت تک جیسا ویسا جج نہیں آ سکتا؟ کیا عمر فاروق جیسا جہاں بانی اور جہاں گیری کرنے والا سلطان دنیا کی کوئی یونیورسٹی دے سکتی ہے؟ دنیا کی تمام یونیورسٹیاں مل کر کے عمر جیسا عادل اور منصف سیاستدان اگر دینا چاہے تو تمام دنیا کی یونیورسٹیاں عاجز ہو جائے گی، لیکن عمر جیسا سلطان نہیں دے سکتی. حضرت ابو بکر جیسا ماہر اقتصادیات، ماہر مؤسس سے سیاست، ماہر سیاست، کیا دنیا کی کوئی یونیورسٹی ایسا دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. حضرت عثمان غنی جیسا ماہر تجارت کیا دنیا دے سکتی ہے؟ ہرگز نہیں. صرف ایک قرآن شریف پڑھ کر کے ایسے ایسے ماہرین اس مدرسے سے نکلے، دنیا اس کی مثال دینے سے قاصر ہے، اور قیامت تک ایسے ماہرین دنیا کی کوئی یونیورسٹی نہیں دے سکتی جو صرف ایک قرآن شریف پڑھ کر کے بنے. تو معلوم ہے قرآن تمام علوم کا خزانہ ہے، تمام علوم کا. اس کو پڑھ کر کے بڑے بڑے ماہر بنے، اور ایسے ماہر دنیا آج اس کی مثال دینے سے عاجز اور قاصر ہے. سبحان اللہ. ایک زندہ مثال قرآن شریف تمام علوم کا خزانہ ہے. وقت کافی ہو چکا ہے، یہ پہلا دن ہے درس قرآن کا. میں اس لیے قرآن کے متعلق کچھ لب کشائی کرنے کی جرات کی ہے. کافی وقت لے چکا ہوں، مجھے اتنا وقت نہیں لینا چاہیے تھا. آخر میں ایک واقعہ آپ کے گوش گزار کروں جو قرآن کے تمام علوم کے جامع ہونے پر ایک بیان دلیل ہے. اہل سنت و جماعت کی ایک عبقری مستند معتمد شخصیت ہے علامہ حسن رضا، جنہوں نے اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی پر سب سے پہلے پی ایچ ڈی کی ہے. بہار کے رہنے والے ہیں. میں اپنے زمانے طالب علمی میں ایک جگہ تشریف لائے تھے، میرا بھی حاضر ہونا ہوا ان کی تقریر سننے کے لیے. انہوں نے لندن کے ایک اسپتال کا واقعہ بیان کیا جو رونما ہوا تھا. آپ فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑا اسپتال، ہر روز ہزاروں کی تعداد میں مریض آتے، اور کام کرنے والوں کی تعداد سینکڑوں کی تعداد بھی. ہر 10-15 منٹ کے بعد اسٹاف وہاں پر بدلا جاتا ہے. ایک گروپ گیا تو پھر دوسرے کام کرنے والوں کا گروپ آ گیا. کہتے ہیں کہ وہاں پر ایک معاملہ ایسا پیش آیا کہ 2 ڈیلیوری کی عورتوں کو لایا گیا. اس میں سے ایک عورت کو لڑکا ہوا اور دوسری کو لڑکی ہوئی. کسی وجہ سے لڑکا اور لڑکے میں تبدیلی ہو گئی، خرد برد ہو گیا. اب ڈاکٹروں کو یہ پہچاننا مشکل ہو گیا کہ لڑکا کس عورت کا، لڑکی کس عورت کی ہے. بڑے بڑے ڈاکٹر وہاں جو موجود تھے ان کو جب بتایا گیا تو انہوں نے کانفرنس ہال میں تمام ڈاکٹروں کو جمع کیا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے. آخر کوئی نہ کوئی ہمارے پاس اپنے علم کے زور پر ہم شناخت ایسی پیدا کریں کہ لڑکی والی عورت کو لڑکی دی جائے، لڑکے والے کو لڑکا ہی دیا جائے. بہت کوششیں کی، اپنے پورا علم کا زور لگایا، لیکن کوئی حل نہ نکل سکا. وہاں جو ڈاکٹروں کا سب سے بڑا سرگنا بڑا ڈاکٹر تھا، ان ڈاکٹروں میں ایک عبداللہ نام کے ڈاکٹر بھی تھے. تو وہ سرگنا بڑا انگریز ڈاکٹر تھا عبداللہ، جو مسلم ڈاکٹر تھے، ان کے قریب آیا اور کہا کہ تمہارے قرآن کا تو اعلان ہے تبیان لکل شیء. اس نے آیت تو نہیں پڑھی ہوگی، مفہوم تو ضرور بتایا ہوگا کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے، کیا آپ بتا سکتے ہیں اس کا بھی کچھ ہوگا بیان؟ اس کا بھی کچھ بیان ہوگا؟ کہ حضرت وہ ڈاکٹر عبداللہ نے ایمان والے تھے،
کہا کہ بھائی میرے علم میں تو نہیں، جب ہمارا قرآن کہہ رہا ہے تو سچی ہے، کہیں نہ کہیں ہوگا، مجھے کچھ وقت درکار ہے، میں اپنے رہنما اور رہبروں سے دریافت کر لوں، میں رجوع کروں اپنے علم والوں سے تاکہ اس معاملے کا حل نکلے۔ اجازت ملی، 10-15 منٹ کا وقت لے کر کانفرنس ہال سے باہر آئے اور فوراً انہوں نے جو قاہرہ یونیورسٹی مصر وہاں کال کیا، ان کے ایک عالم دوست تھے، اور کہا پورا معاملہ ان کے سامنے رکھا اور کہا کہ ایسا معاملہ یہاں پر پیش آیا ہے، اور ایک انگریز ڈاکٹر نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ تمہارے قرآن میں اس کا کچھ حل ہے۔ اس عالم دین نے کہا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، جب ہمارا قرآن یہ دعویٰ کر رہا ہے ہر چیز کا اس میں بیان ہے تو ہے۔ ڈاکٹر عبداللہ بڑے خوش ہوئے اور بڑے گڑبڑ کی حالت میں کہا کہ مجھے فوراً بتایا جائے، مجھے فوراً بتایا جائے تاکہ میں اس کو ڈاکٹر کو جا کر کے سناؤں۔ کہا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، ایک مذکر کو 2 مؤنث کے برابر حصہ دیا جائے۔ ڈاکٹر عبداللہ نے کہا کہ حضرت یہ تو وراثت کا مسئلہ ہے، ترکے کا مسئلہ ہے، مورث اور وارث کا مسئلہ ہے، تو اس سے ہم کیسے ثابت کریں گے لڑکا کس کا لڑکی کس کی ہے؟ تو یہ تو مسئلہ اس بات کا بیان کیا جا رہا ہے کہ کوئی انسان انتقال کر جائے اور وہ ایک لڑکا چھوڑے اور ایک لڑکی چھوڑے تو اس کی جائیداد ان دونوں، ایک لڑکا اور ایک لڑکی کے درمیان کیسے تقسیم کیا جائے، اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ آخر اس مسئلے سے کیا تعلق ہے؟ تو اس میں یہ تقسیم بتائی گئی للذکر مثل حظ الانثیین، اس مرنے والے کی پوری جائیداد کے 3 حصے کیے جائیں اور 2 حصے لڑکے کو دیے جائیں، 1 حصہ لڑکی کو۔ اس میں وراثت کا مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ تو ڈاکٹر عبداللہ نے کہا تو وراثت کا مسئلہ ہے، لیکن لڑکا کسے دے لڑکی کسے دے یہ معاملہ تو رہ گیا۔ مولانا صاحب نے کہا ڈاکٹر صاحب گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ نے ایک قانون بنا دیا ہے، مذکر کے لیے ہر چیز میں 2 گنا حصہ رکھا ہے، ڈبل حصہ، ہر چیز میں اللہ نے اس کے لیے ڈبل حصہ رکھا ہے۔ آپ ایک کام کرے جا کر ان دونوں عورتوں کا دودھ لے لے کسی طرح، اور ان دونوں عورتوں کے دودھ کا پاور مشینوں کے ذریعے ناپے اور دیکھے جس کے دودھ کا پاور ڈبل ہوگا اس کا لڑکا ہوگا، اور جس کے دودھ کا پاور سنگل ہوگا اس کی لڑکی ہوگی۔ ڈاکٹر عبداللہ اپنے ڈاکٹروں کے پاس گئے اور یہ قرآن کا حکم سنایا، اور جب دودھ کے پاور کو ناپا گیا، ایک عورت کا دودھ اس میں ڈبل پاور کا نکلا اور ایک عورت کا دودھ سنگل پاور کا نکلا، اور انہوں نے فیصلہ کر دیا کہ جس کے دودھ کا پاور ڈبل ہے اسی کو لڑکا دیا جائے گا، اور جس کا سنگل ہے اس کو لڑکی دی جائے گی۔ للذکر مثل حظ الانثیین۔